میرا دوسرا آج کا موضوع یہ ہے, خدا کے بندو اصلاح لینا سیکھو. پبلش ہونے سے پہلے کسی کے ہاتھوں سے گنڈے جاؤ, یہ بہت ضروری ہے. یہ گنڈنا جو ورڈ ہے نا پنجابی کا, یہ بڑا گہرا ورڈ ہے کہ آپ مطلب جو آپ کی اگر آپ منجے ہوئے نہیں ہیں, آپ پختہ نہیں ہیں. جیسے مثال لیجئے, میں جتنا مرضی اچھا لیکچر دے دوں آپ کو, لیکن میں اپنے لیکچر کے ریلیجیس کانٹینٹ کو چیک کرتا ہوں, میں باقاعدہ اس کو چیک کرواتا ہوں. میں شبیر صاحب سے کنسلٹ, میں اور بڑے لوگ ہیں زندگی میں جن سے میں کنسلٹ کرتا ہوں, یار یہ میرا لیکچر ہے, یہ میری ساری بات چیت ہے, اس کو اس اینگل سے بھی سوچیے, اس کو اس اینگل سے بھی سوچیے. اور اس کے بعد, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے اپنی فیلڈ میں سب سے بڑا رسک ایک لیا تھا, جو لیا ہے ابھی, کہ میں نے ساری چیزوں سے مراد جو کچھ کیا ہے اس کو پبلش کر دیا. اس کو دوسرے الفاظ میں پتہ کیا کہتے ہیں, آ بیل مجھے مار. تو سر 100 میں سے 10 مارتے بھی ہیں مجھے. سر جب آپ کا نیریٹو کلیئر ہوتا ہے نا, تو آپ کے دشمن بھی کلیئر ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی بڑے کلیئر ہوتے ہیں. نیریٹو کلیئر ہے نا سر, ٹھیک ہے جی. پھر آپ کے نام سے جھوٹی کوٹیشنز بھی بنتی ہیں. اس نے ڈراموں والی کوٹیشن میں نے نہیں کی ہوئی. بات ٹھیک ہے کہ نہیں, میں اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ میرے جملے کی ساخت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کسی نے مجھے کہا جی یہ کسی نے کیوں بنا دی, میں کہا 150 اقبال کے شعر بن سکتے ہیں, تو میں تو ماڑا سا بندہ ہوں یار. 150 جھوٹے اقبال کے شعر ہیں جو اکثر آپ کوٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کو بھی نہیں پتا وہ اقبال کے شعر ہی نہیں ہے, اور آپ اسے پوسٹ کرتے ہیں, آپ سینڈ کرتے ہیں, صرف اس میں کوئی اقبال ہے, وہ ممکن ہے مرید کا اقبال ہو, ریئلی وہ لالا موسیٰ کا اقبال ہوگا. سر اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات, اپنے نظریات کو پبلش ہونے سے پہلے, یعنی جوتیاں کھانے سے پہلے کسی کے پاس جائیں اور اسے کہیں یہ کیا ہے. آپ پہلے اس کو اپنے کم از کم اپنی لیبارٹری میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ کہیں یار یہ کیا ہے, کچھ سند تو کہیں سے آئے نا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ علامہ اقبال جیسا بندہ اپنے اشعار کی اصلاح لیتا تھا. میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے کام کی اصلاح لیتے رہے. ہم سب کے سب ایک دم غالب بننا چاہتے ہیں. سر چک جمرہ کا بن جائیں گے آپ, اصل غالب نہیں بنیں گے. اصل غالب کے لیے یاد رکھیے گا وہ بندہ ہے جس پہ تنقید ہو سکتی ہے, جس کو چھنڈا جاتا ہے, جس کا ایک اوپینین, جس کا نیریٹو ہے اور اس کے اپوزٹ بھی ایک نیریٹو کھڑا ہوتا ہے, جس کو رائٹ اور پھر اس کے لیفٹ کھڑا ہوتا ہے. کوئی رائٹ لیفٹ کی لڑائی ہے جی شروع سے, پڑھی لکھی اگر بات کروں تو کاؤنٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے کلین شیو ہے, ٹھیک ہے, ٹائی کوٹ لگاتا ہے, لیکن یہ دیندار بندہ ہے. اچھا یہ کس نے کہا ہے؟ یہ نیریٹو نے کہا ہے, حلیے نے نہیں کہا, یہ نیریٹوز نے کہا ہے. نیریٹوز کیا, جو آپ نے نیریٹ کیا ہے, جو لکھا ہے, بولا ہے, جو کہا ہے, اس سے پتہ لگے گا. آپ کو بڑے بڑے حلیاتاً مذہبی لوگ لادین ملیں گے ساری دنیا میں, ہیں ایسے کئی نام. وجہ کیا ہے؟ حلیے کی بات نہیں ہے, نیریٹو کی بات ہے. آپ نے نیریٹ کیا کیا ہے, کیا سمجھ آئی جی؟ سو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنی عادت ڈالیں پلیز, کہ ایک دم سے پبلش ہونے کی بجائے مہربانی فرما کے اپنے اب سے کس وقت کی بات کر رہا ہوں, یعنی جس کو میں کہتا ہوں یار جس وقت میں زمانہ کہنا شروع ہو جائے یار یہ کمال ہے. یعنی دنیا, یہ جو ورڈ ہے نا لیڈر کی سب سے بڑی نشانی جو ہے نا وہ یہ ہے فالوور. لیڈر بننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے آپ کے فالوورز ہوں. اور فالوور کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا آپ میں ہو کہ فالو کیا جائے. وہ آپ کا کام ہے, وہ آپ کے نیریٹوز ہیں, وہ آپ کے فلسفے ہیں, وہ آپ کی بات چیت ہے, وہ آپ کی لائف ہے, وہ آپ کا اخلاق ہے, کچھ تو ہونا یار. اگر وہ نہیں ہے تو پھر سر یاد رکھیے گا بڑی دنیا ایسی ہے. وہ چمیڑو گڈا کس نے اڑایا؟ اچھا چمیڑو گڈے نے پیچھے نہیں کرنے ہوتے, چمیڑ کے لے کے آنا ہوتا ہے. سر اس کام میں آپ کو بتا دوں بڑے لوگ ایسے, ان کا اپنا فالوور کوئی نہیں ہوتا, وہ دوسروں کے فالوور میں گھس کے فالوور توڑتے ہیں. یقین کیجئے یہ مزاج ہے کہیں میں, بڑے بڑے میچور لوگوں میں مزاج ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے زندگی کے تجربوں سے سیکھیں. ہم ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم نئے نئے مینجمنٹ اور سارے پرنسپلز میں ہم نے سیکھنے شروع کیے نا, تو انہوں نے کہا یار ہیو اے گیپ ود یور ورکرز. اف سم ون از یور فرینڈ, وہ ٹیم میں آ گیا بول تو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہیے. یاد رکھیں کبھی دوست مل کے کام نہ کریں. پہلی بات تو چلے گا ہی نہیں انشاءاللہ شروع میں, اگر چل گیا تو چلنے کے بعد لڑائی ہو جائے گی. ادھر بڑا مشکل ہے. پارٹنرشپ پوٹینشیل کا ورڈ جو ہے نا, سنیے گا, پارٹنرشپ پوٹینشیل از بیسڈ اپون ٹرسٹ. یہ میرا لیکچر ہے پورا, انٹرپرینوریل کورس نہیں کروایا ہوا, اس میں یہ لیکچر دیا ہوا. جو پارٹنرشپ پوٹینشیل ہے نا, اس کی صرف ایک ہی بنیاد ہوتی ہے, ٹرسٹ, جو کہ پاکستان میں بہت کم پایا جاتا ہے. یہاں ٹرسٹ کی دھجیاں اڑانے والے آپ کو لاکھوں ملیں گے, ایسے لوگ جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے نہ ہونے کے برابر. اچھا وہ جو پریزنٹ کر رہا ہوتا نہیں میں قابل اعتماد ہوں,
وہ اسکریچ نہیں ہوتا, حالات اسکریچ کرتے. وہ جیسے اسکریچ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, اس کا ٹیمپرامنٹ وہ نہیں ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ آپ کو ملیں گے جو واقعی کیا ہے, جن پہ کیا کیا جا سکتا ہے, ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ادروائز ٹرسٹ صرف یہ نہیں چابی پکڑانا نہیں ہوتا, ٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنا کام ہی ٹھیک کر لے. کیا سمجھ آئی جی, اپنا کام ٹھیک کر لے. اپنی لائف میں فیڈ بیک شامل کریں. وہ ایک میں جملہ جہاں سے وہ میں نے لکھا تھا اس سے پہلے بول رہا تھا, وہ وقت جہاں پر آپ کو فالوورز ملنے شروع ہو گئے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا وجہ ہے کہ یار مجھے میرے کانٹینٹ کا, میرے فلسفے کا, اس کا مطلب ہے یو آر اے لیڈر, بلکہ وہ لیڈر جس کا ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. رابن شرما جس کو کہتا ہے لیڈر ہیونگ نو ٹائٹل. لیکن اس سے پہلے کے پیریڈ میں بلکہ ساری زندگی بلکہ ایسے ہونا چاہیے, اصلاح کی گنجائش رکھیں. پرفیکٹ نہیں ہو سکتے آپ, مکمل نہیں ہو سکتے. ایسا ممکن ہے کہ آپ کو بڑی چیزیں زندگی میں سے کیا کرنی پڑے, آپ کو پتہ لگے غلط تھا, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کام کریں اس کے 4-5 بڑے نام آپ سے بہتر آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کو اپنی اصلاح کے لیے اپنے سے بہتر لوگ, اپنے سے زیادہ قابل لوگ اپنی زندگی میں ڈھونڈنے چاہیے. ہر شعبے کے قابل لوگ ڈھونڈنے چاہیے آپ کو. اچھا اگلے ایڈمٹ کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو آپ کی غلطی اکیلے میں ہے نا, بڑی بچت ہے اس کی, اکیلے میں اصلاح ہو جانی ہے. جو غلطی چراہے میں کر دی ہے نا, پھر سب نے چتر چراہے چی مارنے جے. لہٰذا مہربانی فرما کے اپنے کام کو چراہے میں نہ ہی لاؤ. کب لاؤ؟ جب تک آپ کو یہ سند نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے, یا کم از کم اس پہ ایک مستند رائے آ چکی, یا یہ اس قابل ہے کہ اسے سنبھالا جا سکے, یا اس کا ایک معنی بنتا ہو, اس میں کوئی ڈیپتھ ہو. ہم سب کے سب لاشعوری طور پہ, میں اکثر یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو کرٹیک کرتا ہوں, سارے میرے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اصل میں ہمارے ٹیچنگ کے نظام کا فالٹ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر بھی ٹیچر ہی بنائی جا رہا ہے سب کو. میرا یہ ڈنڈا نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کلاس روم جسے ویکلی کلاس کہتے ہیں, ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ آپ کو ٹرینر بنانے کے لیے نہیں ہے. وہ جو ٹرینر بنانے والی تھی وہ ہو چکی ہیں. نیٹ پہ پڑھیے, سن لیں, آپ نے جس نے بننا ہے, جو کتاب پڑھنی ہے ٹیچر سے ٹرینر تک پڑھ لیں. ویڈیو سننی ہے تو 12 جو ہماری ورک شاپ پہ تھی سب کے سب لیکچر اپلوڈڈ ہیں. کتنا آسان ہے یار. لیکن آپ جو بھی کر رہے ہیں اگر بہتر انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو کلاس حاضر ہے. آپ کے اندر میں کوئی بہتری آئے, آپ کی سوچ میں بہتری آئے, آپ کے نظریات میں بہتری آئے, آپ کی اقدار میں بہتری آئے, آپ کے فلسفوں میں بہتری, آپ کی عادتوں میں بہتری آئے, تو اس کے لیے کلاس حاضر ہے. تو لاشعوری طور پہ بندہ کیا کرتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ جناب میں بھی کتب ارشاد ہو گیا ہوں. مہربانی فرما کے ذرا ہاتھ اللہ رکھو. یہ لائف از اے لانگ وے یار. کچے سیب کی ویلیو مارکیٹ میں کیا ہے, صرف مربع یا سستا ہے. پکے سیب کا دام جو ہے وہ زیادہ ہے. سو دی تھرڈ ورڈ, آج تیسرا لفظ بولنے لگا ہوں, از دی کوکڈ. آنا ہے تو پک کے آؤ یار. کچھ چھنڈے ہوئے استادوں, ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ میں سے آٹا کون کون گوندھ کے روٹی پکا لیتی ہے؟ کون کون؟ آپ میں سے بھی کوئی ہے جی؟ بڑا چنگا بندہ یار. تو یہ اسے چھنڈنا کہتے ہیں. چھنڈنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پتلا کر کے بالکل ایسے اسٹریٹ کر دیں. تو بھائی بندے پہ کو حل چلا ہونا چاہیے, بندے کو رگڑا کھانا چاہیے, بندے کو کچھ استادوں کی جوتی سیدھی کرنی چاہیے زندگی میں. بندے کی زندگی میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جو جھاڑ سکیں اس کو. بندے کی زندگی میں ایسا بندہ ہونا چاہیے جو شرمندہ کرے آپ کو. اور اگر آپ ہو ہی نہ آگے سے, آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے اگر, تو سر لکھ لیجیے گا پھر آپ نے دماغ کا ڈھکن بند کیا ہوا. کیونکہ یہ واحد رستہ ہے جس کے ذریعے اصلاح ہو جاتی ہے. یہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے, اصلاح ہو جاتی ہے. اب اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے گا, ہر وہ ایریا جو آپ کا ویک ایریا ہے نا, اس میں ذرا فیڈ بیک لیں. اس سے پہلے کہ کوئی آپ کا فالٹ نکالے, خدا کے لیے اپنے مفتی خود بنے. اگر آپ اپنے مفتی خود ہیں تو بڑے فتووں سے آپ بچ جاتے ہیں. ذرا نم ہو. اس کانٹیکس میں جملہ میں نے لکھا ہوا تھا اس کتاب میں, کیا اگر آپ اپنے مفتی خود ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ خود پہ تنقید کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ناقد ہیں تو بڑی تنقید سے بچ جائیں گے, آپ بڑے فتووں سے بچ جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کرتے. پھر پرابلم یہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو اسپیئر کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ تو جو ہے نا جی, اس کا تو جواز ہے, یہ تو بڑی سالڈ ریزن ہے جی اس کے پیچھے. تو مہربانی فرما کے اپنی اصلاح کے لیے اپنی جو فیڈ بیک کے دروازے ہیں وہ کیا رکھیں جی, کھلے رکھیں. اگر فیڈ بیک کے دروازے کھلے نہیں رکھیں گے تو پھر چھپڑ بنے گا جی. پانی رک جائے تو چھپڑ ہے, بہتا رہے تو دریا ہے, جھرنا ہے. اس کی خوبصورتی بہنے میں, بہنے لگ پڑے تو اس کی بیوٹی ہے. رک جائے کیونکہ وہ کیا بن جائے گا, چھپڑ بن جائے گا. سو ایک اچھا بندہ, بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جی, اپنے کام. اچھا اب غور کیجئے گا, جو مشورہ ہے نا وہ سنت کیوں ہے, کبھی غور کیا؟ آپ ذرا حکمتیں سنتے جائیے. پہلی حکمت یہ ہے
کہ جب آپ کسی کی عقل کو ساتھ شامل کرتے ہیں تو سینرجی بنتی ہے. اسٹیفن کوئے کا کہتا ہے سینرجی کا کانسیپٹ. سینرجی کیا ہے؟ کسی کو ساتھ میں لایا تو وہ کیا ہو گئی؟ نمبر 2 کیا؟ آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. when you admit that میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو مجھے عقل دے سکتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ ایگو ہرٹ ہوتی ہے. ایگو ہرٹ ہونی چاہیے. نمبر 3 you acknowledge someone. مشورے کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر کسی کو کہوں جی میں آپ کو بلا کے کہہ رہا ہوں مجھے مشورہ دیجیے ہم کیا کریں, اس کا میں اصل میں کیا کر رہا ہوں؟ عزت دے رہا ہوں اس کو. نمبر 4 بعض اوقات ایسا نقطہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس زاویے سے نہیں سوچ رہے, سامنے والا سوچ رہا ہوتا ہے, وہ بھی سامنے آ گیا. نمبر 5 امپروومنٹ کے لیے سب سے بہترین چیز مشورہ ہے. لیکن یہ 5 چیزوں کو میں نے کنڈیشن کیا ہے, قلعے کے ساتھ باندھ رہا ہوں, ریلیونٹ بندے کے ساتھ. صرف ہمدرد ہونا کافی نہیں ہے. ہمدرد نالائق سے بچنا ہے. کیا بولا؟ اس سے زیادہ خطرناک ہے. زندگی میں کئی لوگ ہمدرد نالائق ہوتے ہیں. ہمدرد نالائق کی نشانی کیا ہے؟ درد بہت زیادہ ہے, اس کے پاس حل کوئی نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس ہمدردی میں ایک جذباتی حل بتا رہا ہے. وہ حل نہیں ہے, عقلی طور پہ وہ حل نہیں ہے, ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے. گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کے پاس دونوں کوالٹیز ہوں, وہ ایکسپرٹ بھی ہو اور آپ کا ہمدرد بھی ہو, لائل بھی ہو اور اس کی کیپیسٹی بھی ہو, وہ اپنی کیپیسٹی بھی رکھتا ہو اس کام کی. آپ کو میں اچھے طریقے بتانے لگا ہوں اس کے حل کیا کیا. نمبر 1 زندگی میں جب بھی آپ کو دانا انسان ملے, کسی شعبے میں قابل انسان ملے اور یہ ثابت ہو جائے یار یہ واقعی قابل انسان ہے. قابل انسان کی نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس رزلٹس ہوں گے, اس چیز کے رزلٹس ہوں گے جس کی قابلیت ہے. کیا بولا جی؟ اس چیز کے اس کے پاس کیا ہوں گے جی؟ جس بھی چیز کے وہ دعوے دار ہے, ایکسپرٹ ہے, اس کے رزلٹس ہوں گے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی میں ایک وہ ہوں پائلٹ ہوں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ڈگری نہیں ہے, اس کا رزلٹ ہے فلائٹ, اسموتھ فلائٹ. ٹھیک ہے, اس کی فلائٹ بتاتی ہے وہ پائلٹ ہے. ایسی ہے جی. تو جس کے پاس رزلٹس ہوں, آپ دیکھیں یار یہ زندگی میں یہ نتیجہ اس بندے کے پاس ہے. آپ کو ایک بندہ ملا ہے جو آپ کو لگا یار بڑا پرامن ہے, بڑا ٹھہراؤ ہے اس کے اندر. اب آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ اسے آپ بڑے بھلے لفظوں میں اور ایک خاموش کمیونیکیشن کے ذریعے یہ کہیں کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بھی یہ سکھا سکیں, سمجھا سکیں. سر ہمارا یہ میتھڈ ہی غلط ہوتا ہے. یہ جو قبول ہونا ہے نا سر, یہ بڑا شرف ہے. کیا بولا ہے؟ قبول ہونا. کسی اچھے بندے کی یادداشت کا حصہ بننا بڑی نعمت ہے. بندے کی پاس اتنی ایگو نہ ہو کہ بندہ کسی کو اچھا ہی نہ مان رہا ہو, یہ تو ٹریجڈی آف لائف ہوگی نا, پھر یہ تو دکھ ہو گیا. تو اپنی زندگی میں کچھ شعبوں کے بہتر لوگ ڈھونڈیں. جب آپ اچھائی تلاش کریں گے نا اس معاشرے میں ہی آپ کو مل جائے گی کہ یار یہ کیا کمال بندہ ہے, کیا مطالعہ اس کا, کیا اس نے ڈیٹا اس کے پاس ہے جی, کیا زبردست ایک منظم انسان, کیا آرگنائز انسان ہے, کیا دیکھیں جی کہاں سے زندگی شروع کی, کہاں اس کی پہنچ گئی. اب آپ نے کیا کیا جی؟ آپ نے اصل میں عرضی پیش کی ہے کہ کس طرح میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں, یا کوئی ایسا سورس بن سکتا ہے کہ میں آپ سے جڑ سکوں. اچھا جڑنے سے بڑا کچھ سیکھتا ہے بندہ. یہ بڑا کامیاب کلیہ ہے, میں نے تو اس کو بڑا آزمایا, بڑی بار آزمایا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں اصل میں ہمیں امپریس نہیں کرنا آتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گورمے کے کیک سے ہر کوئی امپریس ہو جائے گا. نہیں بات سمجھ میں آئی. رجے پوجے بندے کو, طبیعتاً رجے پوجے کی بات کر رہا ہوں سر, کوئی چیز میٹر نہیں کر رہی ہوتی. بڑی محترم زندگی میں کتنے استاد نے سرفراز شاہ صاحب سے کا سوال کیا کہ اپنے استاد کی توجہ لینے کا کیا طریقہ ہے, جو کہتے ہیں مرشد کی توجہ جسے کہتے ہیں. ان کا ادب سب سے بہترین کریم. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں وہ ریئل ادب ہی نہیں ہوتا. ہماری جو بے ادبی ہے نا وہ ٹپک رہی ہوتی ہے. ہم ادب کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اندر سے ادب نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا, وہ اگر ادب اندر سے ہے نا ہمیں بتانا بھی نہیں پڑتا, ہمیں کہنا بھی نہیں پڑتا. وہ بالکل ایسی جیسے کوئی چمکدار چیز آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اور دور تک اس کی چمک چلی جائے گی, یا ہاتھ میں ریت روکنا چاہ رہے ہیں لیکن نکل جائے گی. واپس آ رہا ہوں جی, کیا میں نے کہا تھا جی, نقطہ کیا تھا جی؟ ٹیکنیک سکھائی آپ کو. اپنے سے قابل لوگوں کو عرضی پیش کریں کہ سر آپ کی اس شعبے میں قابلیت ہے, لکھنے میں, بولنے میں, کسی بھی شعبے میں, کیا میں آپ سے یہ سیکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ قربت, کمپنی. جی یعنی ایک پلانڈ مقصد کے ساتھ کو بہانہ ڈھونڈ کے کوشش کرنا سیکھنے کا موقع مل جائے. اگلی میں آپ کو عادت بتا رہا ہوں, اپنی زندگی کے کچھ مخلص لوگ ایسے ضرور رکھیں جن کو یہ کہیں ہاتھ سے آپ کہ بھائی اگر آپ کو میرے میں کوئی غلطی ملے تو آپ نے کہنی ضرور ہے. آپ کچھ لوگ ایسے ڈھونڈیں, ان کو کہیں کہ پلیز آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں, پلیز آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں, پلیز آپ مجھے منع کر سکتے ہیں. یہ نہ سننی سیکھیں. کیا بولا جی؟
ہم پرابلم ہماری ہے، ہم اتنے لاڈلے بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ نہیں سننی آتی. ہمیں کسی کو یہ کہنا چاہیے یار رک جاؤ، یار یہ کیا کر رہے ہو، یار یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یا تمہیں خدا کا خوف کھانا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، آپ کی بدقسمتی ہے جی کہ آپ کی زندگی میں اصلاح کرنے والے موقع گیا. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 طریقہ کار سر ریفلیکشن. کبھی کبھی اپنے پورے دن کو، اپنے ایکٹ کو ریفلیکٹ کیا کریں، یہ میں نے کیا کیا، یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. یعنی اپنی بھی ایک فیڈ بیک ہوتی ہے. جیسے ایک بڑا اچھا میتھڈ نا، ایک ہمارے دوست وہ بڑا رائٹنگ سکلز پہ بڑا اچھا میتھڈ اکثر وہ بتاتے ہیں، اور پچھلے دن ریکارڈ بھی کروایا عمر ریاض شیما صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ کچھ لکھا ہوا ہے نا، اگر کوئی ٹیچر نہ ملے وہ پڑھ کے بتائے کہ ایسے کیسا لکھا ہوا ہے، مضمون کیسا لکھا ہوا ہے، تو ذرا کچھ دن تک اسے سنبھالے رکھیں اور خود پڑھ لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے جس کو اے پلس کہا جا سکے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں پروڈیوس کرنا ہے، یعنی دنیا کے سامنے نشر ہونا ہے، مہربانی فرما کے اے اور اے پلس ہی کریں نشر، کچرا نشر نہ ہی کریں. دعا کریں کچرا مائنس ہو جائے، کہیں پیچھے رہ جائے. نہیں سمجھائی؟ کیونکہ اگر وہ نشر ہو گیا گئے آپ، پھر فرسٹریشن ہو جائے گی. میں اس میں ایک اگلا نقطہ بھی بتا دوں، پوائنٹ نمبر 4 اگر کہہ لیں اصلاح پہ. بعض اوقات آپ سے نفرت کرنے والا، تنقید کرنے والا بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے، وہ اصلاح کر دیتا ہے آپ کی. نہیں سمجھ آئی؟ مثلا ایک بندے نے ویڈیو چڑھائی کہ یار شاہ صاحب جو باتیں کہتے ہیں ان کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا. میں کہا یار تیری بڑی مہربانی، تو میرا محسن ہے. کیوں؟ ہم نے رول بنا دیا کہ جب بھی کوئی چیز بیان کریں گے تو اس کا حوالہ بھی ساتھ دے دیں گے. پچھلے سال سے آپ نوٹ کیجیے گا ہماری ویڈیوز میں اس کا ریفرنس آتا ہے. ویڈیو افیکٹس ایڈ کرنے شروع کیے ہیں، گوگل کا لنک، ویڈیو کا لنک، فلانی چیز کا لنک، شارٹ ویڈیو اس کی چلا دیتے ہیں، اس کو لنک کرنا شروع کیا. ہم نے پرانے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا ابھی بڑی مہربانی میری ٹیم کرتی ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ شبیر صاحب نے مجھے میسج کیا، شاہ صاحب یہ آپ نے جو لیکچر یونیورسٹی پنجاب میں 5 سال پہلے دیا ہوا نا غلط ہے، یہ اس کتاب سے نہیں تھا، یہ اس کتاب سے تھا، تو اس پہ تنقید ہو رہی ہے. میں نے کہا مہربانی فرما کے اسے ڈیلیٹ کر دیں. میں انسان ہوں، میں نے غلطی میرے سے ہو سکتی ہے، میرا حوالہ غلط ہو سکتا ہے، مجھے بھی یاد آ گیا یہ حوالہ غلط ہے، حوالہ یہ ہے اصل میں. تو جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سر جی بہادر ہوا جو مان جائے غلط ہے. حماقت کیا ہے؟ میں کہوں نہیں وہ ہے بس آپ کو نہیں پتا، یا میں کہوں نہیں میں پتہ کر رہا ہوں. مہربانی فرما کے اس سرنڈر، یہ جو اسی وقت سرنڈر ہے نا، یہ اسی وقت کہنا. بڑے واقعات ایسے ہیں، میں مطلب یو نیم اٹ، کئی ایسے واقعات زندگی ہیں جس میں میں نے شکریہ ادا کیا. اپنے آپ کو نشر کرنے سے پہلے ضرور اس کا سینسر بورڈ رکھیں، جو میں نے آج بتایا کہ ایک ایڈوائزری بورڈ ہونا چاہیے. اس کو نا ماڈرن زبان میں، مشاورت کو ماڈرن زبان میں جس کتاب کا میں حوالہ دینا چاہوں گا نا، میں نے پڑھا تو وہ ہے تھنک اینڈ گرو ریچ. اس میں پورا چیپٹر اس نے بنایا، چیپٹر کا نام ہے پاور آف ماسٹر مائنڈ. وہ مشاورتی بورڈ کو کیا نام دیتا ہے؟ کیا نام دیتا ہے؟ ماسٹر مائنڈز. ماسٹر مائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خیال کو ریلیونٹ 4 5 7 لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے، ریلیونٹ، ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، تاکہ سینرجی بن سکے، تاکہ آپ ایک پراپر فیڈ بیک لے سکیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے اس میں اصلاح کہاں پر ہے.